عظیم اور بزرگ تابعی حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد بن قاسم ثقفی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعنت کرنے کا حکم کیوں دیا اور کس کے کہنے پر دیا، اور جب حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فعل کو کرنے سے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے ان کو کیا سزا دی؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے، کیا خبر وہ چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا قدر و منزلت رکھتی ہو، اور انسان کو کبھی بھی کوئی چھوٹا گناہ حقیر اور بے ضرر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ کیا خبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا وہ چھوٹا سا اور حقیر سا گناہ سمجھا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر بڑا گناہ ہو۔ محمد بن قاسم گو کے ایک بہترین اور نہایت بہادر اور زیرک اسلامی سپہ سالار تھا، جس نے سب سے پہلے سندھ میں اسلام کو رائج کیا اور جس کے حسن سلوک اور اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار ہندوؤں اور کافروں نے اسلام نہ صرف قبول کیا بلکہ آگے بھی اس کی ترویج میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن محمد بن قاسم ثقفی کے دامن پر ایک ایسا بدنما داغ نظر آتا ہے جو اس کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہے۔ محترم دوستو، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم نے اپنے کورس کی کتابوں میں بھی محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک بہادر جرنیل اور سپہ سالار تھا، اور اس قدر قابل اور بہادر تھا کہ اس نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ راجہ داہر نے جب چند مسلمان خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر ان کا مال اسباب لوٹ لیا تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی جانب روانہ کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ میں اسلام کی ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ محمد بن قاسم کی اخلاقیات سے اور اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سندھ کے بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ اب چونکہ محمد بن قاسم کی رگوں میں بنو ثقیف کا خون تھا اور بنو امیہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا، بغض اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خون میں گردش کرتا رہتا تھا۔ گو کہ وہ ایک کامیاب سپہ سالار اور بہادر جرنیل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کروانے میں ملوث تھا۔ حجاج بن یوسف جیسے سفاک اور بنو امیہ کے پالتو دہشت گرد کے زیر سایہ وہ حضرت علی پر سب و شتم کرواتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کروانا اور سب و شتم کروانا بنو ثقیف اور بنو امیہ میں قابل فضیلت سمجھا جاتا تھا۔ جب ایک بار کسی شخص کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا اور اس کو سزا دینے لگا تو اس نے کہا، اے حجاج، ہم پر رحم کر، ہم بنو امیہ میں فضیلت والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دریافت کیا، تم کس فضیلت کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم علی ابن ابی طالب پر لعن طعن اور سب و شتم کروانے والے ہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے اس کو چھوڑ دیا۔ امام طبری اور امام زہری فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابن خلدون میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ محمد بن قاسم کے دور میں ایک بزرگ تابعی حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کی اسلام کی ترویج و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ محبان اہل بیت میں سے تھے اور ان کے والد عطیہ بن سعد بن جزادہ عوفی معروف تابعی تھے، اور ان کے صاحبزادے عطیہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ ان اولین افراد میں سے ہیں جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے علمی آثار میں سے تفسیر عطیہ عوفی اور شیعہ و سنی ذخیرہ حدیث میں کثیر روایات ہیں جو آپ نے متعدد صحابہ کرام علیہ اجمعین سے نقل کی ہیں۔
یہ بھی وارد ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد حضرت سعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور بچے کی ولادت کی خبر دی اور نام تجویز کرنے کی درخواست کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو آغوش میں لیا اور فرمایا یہ اللہ کا عطیہ ہے، اسی وجہ سے عطیہ نام پڑ گیا۔ نام تجویز کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطیہ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جس سے سعد عطیہ کے لیے خوراک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کی تاریخ ولادت کتب میں وارد نہیں ہوئی، لیکن ان واقعات سے اتنا معلوم ضرور ہو جاتا ہے کہ عطیہ بن اوفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں متولد ہوئے۔ یہ زمانہ 34 سے 40 ہجری کے درمیان کا دور بنتا ہے۔ سعد اور طبری نے نقل کیا ہے کہ اموی دور میں حجاج بن یوسف کے خلاف جب شورشیں اٹھیں اور عبد الرحمن بن محمد اشعت نے حجاج کے خلاف خروج کیا تو عطیہ بن اوفی نے ابن اشعت کا ساتھ دیا۔ اس معرکہ میں ابن اشعت کو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت عطیہ بن اوفی نے جان بچانے کے لیے ایران کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت ایران کا حاکم محمد بن قاسم سقفی تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سقفی کو حکم دیا کہ عطیہ کو حاضر کرو اور اس کو گرفتار کر کے حکم دو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ گالم گلوچ اور لعن طعن کرے۔ اگر وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، ورنہ اس کو 400 کوڑے مارو اور اس کا سر اور داڑھی کو منڈوا دو۔ محمد بن قاسم سقفی نے حضرت عطیہ بن اوفی کو بلایا اور حجاج بن یوسف کا حکم پڑھ کر سنایا۔ حضرت عطیہ بن اوفی نے 400 کوڑے اور سر اور داڑھی کا منڈوانا قبول کر لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرنے سے انکار کر دیا۔ جب قتیبہ خراسان کا حاکم بنا تو عطیہ بن اوفی خراسان سے منتقل ہو گئے اور اس وقت تک خراسان رہے، یہاں تک کہ خراسان کا حاکم تبدیل ہو گیا اور عمر بن حبیرہ نیا والی قرار پر آیا۔ عطیہ نے اسے نامہ لکھا اور واپس کوفہ جانے کے لیے مالی مدد کا تقاضا کیا۔ ساتھیوں، محمد بن قاسم سقفی کا انجام اس کے بعد نہایت دردناک اور عبرتناک ہوا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم سقفی کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید بن ملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو کہ حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج بن یوسف کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم سقفی کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے راجہ داہر کو شکست دے دینے کے بعد اس کی 2 بیٹیوں کو اپنے ساتھ یرغمال بنا کر سفر شروع کیا، اور جب اس کی دونوں بیٹیوں کو حاکم وقت سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیجا گیا اور سلیمان بن عبد الملک نے جب ان میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ خلوت اختیار کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ محمد بن قاسم سقفی پہلے ہی میرے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے۔ اس بات کا اس قدر غصہ اور رنج سلیمان بن عبد الملک کو ہوا کہ اس نے فوراً محمد بن قاسم سقفی کے نام پر ایک مراسلہ ارسال کیا کہ جہاں ہو، جو بھی کر رہے ہو، اپنی کمان چھوڑ دو اور میرے حضور پیش ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر لینے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اسے واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 715 کو محمد بن قاسم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مفسرین اور تاریخ دان محمد بن قاسم کو بحیثیت جرنیل اور سپہ سالار اس کے معترف ہیں، لیکن
دوسری جانب بہت سے تاریخ دان اور مستند مفسرین محمد بن قاسم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اہل بیت سے بغض کو محمد بن قاسم کے دامن پر ایک بدنما داغ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حجاج بن یوسف کا حافظ قرآن ہونا اور قرآن مجید پر اعراب لگوانا اس کے ظلم اور سفاکیت کی وجہ سے ماند پڑ جاتا ہے، ایسے ہی محمد بن قاسم کی بہادری اور قابلیت بھی بغض اہل بیت اور بغض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت